السلام علیکم۔ اس سے پہلے تفصیل سے بتاؤں کہ شوگر کو کیسے ریورس کیا ہے۔ ضروری ہے بتانا کہ مجھے شوگر ہوئی کیوں تھی، تاکہ آپ بھی اپنا تجزیہ کر سکیں کہ آپ بھی وہی کچھ تو نہیں کر رہے ہیں جو میں کر رہا تھا۔ بنیادی طور پر ڈائبٹیز کی وجہ ہے ہمارا کھانا، ڈائٹ اور طرز زندگی، لائف سٹائل۔ لہٰذا ان کے متعلق ہی میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ سب کی طرح بچپن سے ہی ناشتے میں چائے پراٹھے رہے ہیں، البتہ بعد میں انڈا بھی شامل ہو گیا تھا۔ لنچ آفس میں ہوتا تھا، 90% بریانی ہی ہوتی تھی لنچ میں، کبھی کبھار سالن، چپاتی یا بسکٹ اور چائے۔ ڈنر میں بھی زیادہ تر چائے پراٹھے یا کبھی کبھار فروٹ، ان میں بھی اکثر کیلے ہی ہوتے تھے اور موسمی پھل۔ کبھی کبھار رات کو کھیرے بھی ہوتے تھے پیٹ کی جلن دور کرنے کے لیے۔ چونکہ مجھے قبض تھی، اس لیے رات سونے سے پہلے دودھ کے ایک گلاس میں 2 چمچے اسمغول ضرور لیتا تھا بلا ناغہ، اور یہ میں اب بھی لے رہا ہوں۔ دن میں کم سے کم 4 کپ چائے ضرور ہوتی تھی۔ ہفتے میں 6 دن فل ٹائم جاب تھی اور اب بھی ہے، لہذا اتوار کو فل ٹائم ریسٹ ہوتی تھی۔ آفس آنے جانے کے علاوہ اور کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں تھی، نہ کوئی سپورٹس، نہ جم، نہ واک اور نہ کوئی ایکسرسائز۔ مہینے میں 2-3 بار دفتر کے ساتھی مل کر ریفریشمنٹ وغیرہ کرتے تھے، جن میں سموسے، پکوڑے، فنگر چپس ہوتی تھی اور ساتھ میں کولڈ ڈرنکس۔ اس کے علاوہ کچھ خاص شامل نہیں ہوتا تھا میرے کھانوں میں۔ مجھے شدید تیزابیت رہتی تھی، اس لیے رائزک بھی غذا کی طرح ہی لیتا تھا۔ ڈسپرین، پیناڈول ایکسٹرا اور رائزک کے ڈبے خریدتا تھا۔ تھکاوٹ دور کرنے کا میرے پاس ایک ہی طریقہ تھا، کیلسی یا CAC، ان میں سے ایک تو ضرور ہوتی تھی۔ کبھی کبھار 2 ساشے یا 2 ٹیبلٹس بھی لینا پڑتی تھی، یہ بھی تھوک کے حساب سے لیتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انرجی ڈرنکس، سٹنگ، پورا رمضان افطار کے بعد سٹنگ لینا مجبوری بن گیا تھا۔ پانی ایک عام آدمی سے کم ڈبل پیتا تھا، معدے کی تیزابیت کی وجہ سے۔ 15 سال پہلے معدے کا السر ہو گیا تھا تو پہلی بار ادرک کا استعمال کیا تھا، پھر کرتا رہا، البتہ اس میں لہسن اور لیموں بھی شامل کر دیا تھا۔ روزانہ تو نہیں ہوتا تھا، لیکن اکثر ان کو کرش کر کے ان کی ڈرنک بنا کر پیتا تھا۔ اس کے علاوہ تو کچھ اور خاص نہیں ہوتا تھا ماسوائے کمر کے درد کی ادویات کے، البتہ ڈاکٹر کے پاس ہر ماہ 3-4 بار ضرور جانا پڑتا تھا۔ وجوہات میں سر فہرست تھا: سر درد، انتہائی جسمانی کمزوری اور درد، کمر کی تکلیف اور سینے میں جلن اور درد جو حد تک جاتا تھا لہر کی شکل میں۔ ایسا لگتا تھا کہ ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے۔ اس کے لیے 2 بار ECG بھی کروائی تھی، لیکن دل کی کوئی بیماری نہیں تھی۔ تیزابیت، گیس، کھٹی ڈکاریں اور سینے میں جلن کی ادویات میں سے شاید ہی کوئی دوائی ہو جو میں نے استعمال نہیں کی ہو۔ تمام برانڈز کے سیرپ، چوسنے والی ٹیبلٹس، کارمینا سے لے کر حکیموں کی پڑیاں، چورن، دیسی ٹوٹکے، کچھ بھی نہیں چھوڑا میں نے۔ میٹھے اور کولڈ ڈرنکس کا زیادہ شوقین نہیں رہا، البتہ چائے ہمیشہ سے ہی میری کمزوری رہی اور اب بھی ہے۔ ٹیسٹ کروانا تو گناہ کبیرہ کی طرح تھا۔ پہلا خون کا مکمل ٹیسٹ CBC 52 سال کی عمر میں ہوا، جس میں مجھے شوگر اور کولیسٹرول ڈائگنوز ہوئے تھے۔ دہائیوں تک اتنی زیادہ ادویات، خاص کر پین کلر استعمال کرنے کے بعد بھی میرے گردے خراب نہیں ہوئے، نہ کوئی پتھری بنی۔ میڈیکل سائنس کے لیے سمجھنا مشکل ہے۔ شاید زیادہ پانی پینے کی وجہ سے بچت ہوئی ہے، جس نے کیلشیم کو جمنے نہیں دیا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس ڈائٹ اور لائف سٹائل کو دیکھ کر اب محسوس ہوتا ہے کہ مجھے شوگر 15 سال پہلے ہو جانی چاہیے تھی۔ اگر نہیں ہوئی تو وجہ ہو سکتی ہے کہ بریانی کے علاوہ خوراک کی مقدار زیادہ نہیں۔ ادرک، لہسن اور لیموں کا استعمال، اسمول کا چھلکا اور کھیرے کا استعمال بھی اس کی وجہ بنا، اللہ عالم۔ اب صحتیاب ہونے کے بعد سوچتا ہوں کہ مجھے شوگر 20 سال پہلے ہی ہو جاتی تو اچھا تھا۔ 20 سال تک بیماریوں اور ان پر ہونے والے اخراجات برداشت کرتا رہا، شاید نہ کرتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی مسرتوں کو کون سمجھ سکتا ہے۔ ویسے آپ سب لوگوں کی خوراکیں اور طرز زندگی کیا مجھ سے زیادہ مختلف ہیں؟
میں بریانی زیادہ کھاتا تھا جبکہ آپ روٹی چپاتی سالن زیادہ کھاتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ خاص فرق نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ اب شروع کروں گا تفصیل سے بتانا کہ میں نے کیسے شوگر ریورس کی، کتنا وقت لگا اور کن کن مشکلات سے گزرا، تاکہ آپ کے سامنے ایک مکمل ہسٹری ہو، مکمل طریقہ کار ہو کہ ڈاکٹروں، حکیموں اور ادویات کے بغیر صرف خوراک اور روزمرہ کی مصروفیات کو مناسب طریقے سے کیسے ایڈجسٹ کر کے 100% قدرتی طریقے سے کیسے شوگر کو ریورس کیا جاتا ہے، جو نہ صرف انتہائی صحت مند اور بےضر ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ مفت بھی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کسی کو۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ حافظ۔